بلکہ اس کی فضیلت تو پہلے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیان فرما رہے ہیں عاشورہ کی فضیلت، محرم کی فضیلت، تو یہ اس وقت میں امام حسین کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہے. ان کی شہادت تو اللہ کے رسول کے جانے کے کئی سالوں کے بعد، 40 سال کے بعد واقع ہوئی ہے. تو گویا کہ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، محرم کی جو فضیلت ہے، یہ واقع کربلا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی عظمت اور بڑھ گئی اس لیے کہ وہ محرم کے مہینے میں اور عاشورہ کے دن وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا. ایک تو شہادت ایک عظیم چیز ہے، اپنے آپ میں ایک عظمت رکھتی ہے، اور دوسرا وہ شہادت کا واقع ہونا کہاں پہ؟ محرم کے مہینے میں، اور عاشورہ کے دن واقع ہونا یہ اور ان کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. کل قیامت کے دن ان کے درجات کو اور بڑھائیں گا، اس لیے کہ وہ محرم کے مہینے میں شہید ہو گئے اور عاشورہ کے دن شہید ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں؟ یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو، اور خاص طور پہ شیعہ حضرات کو. شیعہ حضرات توڑ مروڑ کے ساری احادیثیں، ساری روایتیں لا کر کس کی فضیلت میں ڈال دیتے. بے شک ہمارا دل، ایمان، سب کچھ اس بات پر ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ، فضیلت ہماری جان سے زیادہ ہے، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے. کیا فرمایا؟ سب سے بہترین بات اللہ کی، بہترین راستہ اللہ کے رسول کا. اور جو دین میں نئی بات پیش کرے گا، نئی بات پیدا کرے گا، گویا کہ وہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت کو حدیث پاک میں گمراہی کہا. زانی، زنا کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کہا، چور چوری کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کہا، لیکن بدعت کا کام کرنے والوں کو شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو دل میں کھٹکتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوں، بعد میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق ضرور دے گا. چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، دل میں کھٹکتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بولو غلط کر رہا ہوں، تو اسے توبہ کی توفیق ملیں گی. لیکن جب بدعتی بدعت کا کام کرے گا تو دین سمجھ کے کرے گا، اس کو شریعت سمجھ کے کرے گا، تو توبہ کیا کرے گا؟ بعد میں توبہ کرے گا. دین سمجھ کر جس گمراہی کو اس نے کیا ہے، بدعت کو کیا ہے، تو اس کام پر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں بدعت کے کاموں سے بچنا چاہیے. محرم کے مہینے میں خاص طور پر کئی خرافات ہوتے ہیں، کئی بدعتی کام ہوتے ہیں.